السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس کے سبق نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، تیزاب اور اساس نمک کیا ہے؟ تیزاب اور اساس نمک، ایسڈ، بیس اینڈ سالٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے لیموں، املی، عام نمک، شکر اور سرکہ۔ کیا اس سب کا مزہ ایک جیسا ہے؟ ٹیسٹ ایک جیسا ہے؟ ہم نے کچھ کھانے کی اشیاء لکھی ہے جدول 1 میں، ذرا یاد کیجئے کہ ان سب کے مزہ ایک جیسے ہیں۔ اگر آپ نے وہ اشیاء نہ کھائی ہوں تو ان کو چکھ کر دیکھ کہ ان کا ذائقہ یا مزہ کیسا ہے اور اس کے ذائقے ٹیسٹ کیسے ہیں، قلم بند کیجئے۔ سب سے پہلے احتیاط کرنا ہے بچوں، جب تک کھانا کہا نہ جائے اس وقت تک کسی چیز کو مت چھوئیں، اور جب تک کہا نہ جائے اس وقت تک کسی چیز کو چھوئے بھی مت۔ مطلب جس چیز کو سے منع کیا جائے اسے ٹھہر جانا ہے، جس چیز کو کہا جائے وہیں صرف ٹیسٹ کرنا ہے بچوں۔ تو لیموں کا رس، کھٹا، کڑوا یا کوئی دوسرا، کھٹا ہے، کڑوا ہے، وہ سب کو لکھنا ہے۔ سنترے کا رس، سرکہ، دہی، ایسے ان سب کو لکھنا ہے، کھٹا ہے یا میٹھا ہے یا کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ بتانا ہے، کھٹا، کڑوا۔ تو آئیے اسی کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، ایسڈ، بیس اینڈ سالٹ۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان میں سے کچھ اشیاء کھٹی ہے اور کچھ کا مزہ کڑوا ہے اور کچھ کا میٹھا ہے اور کچھ ان میں سے نمکین بھی ہیں۔ تیزاب اور اساس، آئیے تیزاب اور اساس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بیس کیا ہے؟ دہی، لیموں کا رس، سنترے کا رس اور سرکے کا مزہ کھٹا ہے۔ کھٹا بچوں، کیا کھٹا؟ ان کا مزہ کھٹا اس لیے ہے کہ ان میں ایسڈ ہوتا ہے، یاد کر لیجئے، ایسڈ۔ کھٹا کیوں ہوتا ہے؟ ایسڈ کی وجہ سے۔ ان اشیاء کی کیمیائی فطرت تیزابی ہے۔ تیزاب یعنی جو جلا دیتا ہے، تیزابی اس کا کیمیائی ہے، کیمیا یاد کر لیجئے، تیزابی ان کا کیمیا۔ لفظ ایسڈ لاطینی لفظ ایسیر سے بنا ہے، جس کے معنی کھٹا۔ ان سب اشیاء میں جو تیزاب ہیں وہ فطری تیزاب ہیں، نیچرل ایسڈز، فطری تیزاب ہے یا نیچرل ہیں۔ بیکنگ سوڈے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کا مزہ بھی کھٹا ہے؟ اگر کھٹا نہیں ہے تو اس کا مزہ کیا ہے؟ چونکہ اس کا مزہ کھٹا نہیں ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تیزاب نہیں ہے، یہ مزے میں کڑوا ہے۔ اگر آپ کے محلول کو انگلیوں سے مسلیں تو یہ صابن جیسا لگے گا، یعنی بیکنگ سوڈا۔ عام طور سے ایسی اشیاء جو مزے میں کڑوی اور چھونے میں صابن جیسی ہو اس کو اساس یعنی بیس کہا جاتا ہے، اور اس کی فطرت کو ایسڈ، اساسی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ بیسک، اساسی کہا جاتا ہے یعنی بیسک۔ پہلے پڑھے ایسڈ یعنی اس کا فطرت کیا ہے؟ تیزابی، یعنی جو کھٹا رہتا ہے اس کو ایسڈ اس کا ہوتا ہے، اس کو ایسڈ بولتے ہیں، اور اس کا فطرت کیا ہے؟ تیزابی۔ اور یہ جو کڑوا اور صابن جیسا رہتا ہے، جیسے بیکنگ سوڈا چھونے میں صابن جیسا لگتا ہے، اس کو بیس یعنی اساس کہا جاتا ہے، اور اس کو فطری، اساسی اور یا بیسک بولتے ہیں۔ اگر ہم ہر چیز کو چکھیں نہیں تو ان کا مزہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ جانچ کرنے کے لیے کوئی شے تیزابی ہے یا اساس، کچھ خاص قسم کی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی اشیاء کو انڈیکیٹر کہا جاتا ہے بچوں، انڈیکیٹر، جس سے جانچ کیا جاتا ہے کہ کھٹا ہے، اساس ہے یا ایسڈ ہے، بیس ہے یا ایسڈ، تیزابی ہے۔ یہ انڈیکیٹر تیزاب یا اساس پر مشتمل کسی محلول میں ڈال دیے جاتے ہیں تو اپنا رنگ تبدیل کر لیتے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ رنگ تبدیل کرنے سے ان میں ڈالتے ہیں، جیسے ہلدی لیٹمس یعنی گڑہل، چائنا روز
کہ پتیاں کے اچھے کچھ ایسے ہی فطری انڈیکیٹر ہیں۔ ہلدی، لیٹمس اینڈ گڑیا چائنا روز، یہ لیٹمس چیز ہیں جس سے پتہ لگا جاتا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے؟ آئیے اس کے بارے میں۔ تیزاب کا نام کہاں پایا جاتا ہے؟ کہاں پایا جاتا ہے؟ ایسیڈک ایسڈ سرکہ، سرکہ کو بولتے ہیں ایسیڈک ایسڈ۔ فارمک ایسڈ کو چونٹی کا ڈنک بولتے ہیں، چونٹی کا ڈنک جو مارتی ہے چونٹی، اس کو فارمک ایسڈ بولتے ہیں، جو بسبسانے لگتا ہے۔ اور سائٹرک ایسڈ، بچوں سائٹرک ایسڈ، فارمک ایسڈ، یہ سب یاد کرنا ہے۔ کھٹے پھل میں جیسے سنترے، لیمو وغیرہ میں ہوتا ہے۔ لیکٹک ایسڈ دہی میں ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، سب کا الگ الگ بچوں یاد کرنا ہے۔ آکزیلک ایسڈ پالک میں ہوتا ہے، جو سب ایسڈ ہوتا ہے پالک میں بچوں۔ اسکوربک ایسڈ وٹامن سی، آملہ، کھٹے پھل۔ ٹارٹیرک ایسڈ بچوں یاد کرنا ہے اس کو، املی اور انگور کچے آم میں ہوتا ہے۔ مذکورہ بالاتمام ایسڈ قدرتی ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اساس کا نام، اساس کہاں سے پائی جاتی ہے؟ کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ، چونے کا پانی، لائم واٹر، چونے کا پانی بچوں، چونے کا پانی کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ کا اس میں رہتا ہے۔ امونیم ہائیڈرو آکسائڈ ونڈو کلیز کہا جاتا ہے، ونڈوکلیز اس میں پایا جاتا ہے۔ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ صابن میں پایا جاتا ہے۔ کیا؟ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ اینڈ پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ۔ میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ ملک آف میگنیشیا میں پایا جاتا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ کیا ان اشیاء کا مزہ معلوم کرنے کے لیے ہم ان سب کو چکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ نے اوپر احتیاط نہیں پڑھی؟ ہمیں ایسے چیزیں کبھی نہیں کھانی چاہیے جو ہمارے اجنبی ہوں، ان سے ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارے اطراف میں فطری انڈیکیٹر لیٹمس ایک فطری ڈائی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں، لیٹمس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو لیٹمس کیا بچوں؟ لیٹمس سب سے زیادہ استعمال میں آنے والی فطری انڈیکیٹر ہے، انڈیکیٹر جس سے پتہ چلے گا کہ یہ بیس ہے یا ایسڈ ہے۔ اس کا لائچین سے اخذ کیا جاتا ہے، شکل 1 میں ہم دیکھیں گے۔ اس کا رنگ پوشیدہ پانی میں ہلکا ارغوانی یعنی پرپل یا موئے ہوتا ہے۔ اگر اس کو کسی تیزابی محلول میں ڈال دیا جائے تو اس کا رنگ لال ہو جائے گا، اور اگر کسی اساسی محلول میں ڈال دیا جائے گا تو اس کا رنگ نیلا ہو جائے گا۔ لیٹمس محلول کی شکل میں یہ کاغذ کی پٹیوں کی شکل میں دستیاب ہے، کاغذ کی پٹیوں کی شکل میں بنا دیا گیا ہے بچوں۔ ایسے کاغذ کی یہ شکل ایک لیٹمس پیپر ہے جو بچوں ANB لائکن اور نیلا اور لال لیٹمس پیپر لائکن سے بنا ہوا ہے بچوں، نیلا اور لال۔ پٹیوں کو لیٹمس پیپر کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ لال اور نیلے لیٹمس پیپر کی شکل میں دستیاب ہیں۔ سرگرمی 1 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کسی پلاسٹک کی پیالی گلاس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر لیموں کے رس میں کچھ پانی ملائیے۔ کیا لیموں کے رس میں کچھ پانی ملانا ہے؟ مذکورہ محلول کو کسی ڈراپر کے مدد سے لیٹمس پیپر کے اوپر ڈالیے، یعنی جو پانی لیموں میں ملائے ہیں اس کو لے کے اس ڈراپ سے اس پہ ڈالنا ہے۔ کیا رنگ میں کوئی تبدیل آئی؟ یہی عمل اب نیلے لیٹمس کے ساتھ دہرائیے۔ 2 آپ کے پاس لیٹمس پیپر ہے، اگر رنگ میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو اس کو لکھ لیجئے۔ یہی عمل مندرجہ ذیل اشیاء کے ساتھ کیجئے، جیسے ٹوٹی کا پانی، کیا ٹوٹی کا پانی
डिटर्जेंट महलूल, गैसी मशरूब साबुन का महलूल, शैम्पू, आम नमक का महलूल, सिरका, बेकिंग सोडे का महलूल, मुल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड वाशनिंग सोडे का महलूल, चने का पानी। अगर मुमकिन हो तो इन महलूलों को कशीदा पानी में बनाइए और ये चेक करना है महलूल। आगे पढ़ते हैं। चूने का पानी तैयार करने के लिए एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें चूना घोल लीजिए। महलूल को हिलाइए और उसको कुछ देर के लिए रख दीजिए। ऊपर से थोड़ी सा पानी निथार लीजिए। यहाँ चूने के पानी है, यही चूने का पानी है। तो अपने मुशाहदात में जदवल 2 में लिखिए। क्या आपकी बनाई हुई इस जदवल में कुछ ऐसी अशिया भी हैं जिन पर लेटमस का कोई असर नहीं हुआ? इन चीज़ों के नाम लिखिए। जिन महलूलों पर लाल या नीले लेटमस का कोई असर नहीं होता उनको तादील न्यूट्रल कहते हैं। याद कर लीजिए, तादीली न्यूट्रल कहते हैं, जिस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये चीज़ें ना तो तेजाबी होती हैं और ना ही असासी, न एसिड न बेस। इस जदवल में पूरे लिखना है। जांच, लेटमस पेपर पर क्या लाल हुआ कि नीला हुआ, कुछ असर नहीं किया, पराजर नतीजा, सबको लिखना है। इन सारी चीजों को ऊपर जो पड़े। और हल्दी भी एक दूसरा फित्री इंडिकेटर है। हल्दी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। चमचा भर हल्दी पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा पानी मिलाइए और उसका पेस्ट बना लीजिए। हल्दी के पेस्ट को जाजिब कागज पर या फिल्टर पेपर पर रख कर और उसके सूखा कर हल्दी पेपर बना लीजिए। इस पीले पेपर से पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। साबुन के महलूल का एक कतरा हल्दी के कागज की पट्टी पर डालिए। आपने किस बाब का मुशाहदा किया? आप अपनी अम्मी के सालगिरह के मौके पर एक ग्रीटिंग कार्ड के बनाए एक सफेद कागज पर हल्दी पेस्ट लगाइए और उसके खुश्क कर लीजिए। अब साबुन के महलूल से और रुई की मदद से क्या करना है बच्चों? महलूल की मदद से उस पर एक खूबसूरत फूल बना लीजिए। एक खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड तैयार होगा। जैसे बच्चों ये कितना अच्छा शक्ल है, ऐसे बनाना है बच्चों। साबुन को हल्दी को पीसा हुआ हल्दी पीसे को वो कागज पे रंगना है। इस तरह जदवल 3 में जो महलूल दिए गए हैं उनकी जांच कीजिए और अपने मुशाहदात कलम बंद कीजिए। आप दूसरी अशिया के महलूल भी आजमा सकते हैं। लेमू का रस, जांच महलूल। लेमू का रस हल्दी के महलूल पर असर। लेमू का रस जो हल्दी वाला पेपर है उस पर डालना है, कैसा रंग में तब्दील हुआ। और संतरे का रस, ये सारे का रस उस पर डालना है बच्चों। तो जदवल 4 में नंबर शुमार। शैम्पू डाइल्यूट महलूल। शैम्पू इब्तदाई रंग, इनिशिएट आखिरी रंग। क्या है बच्चों? शुरू में आप डाले थे उस वक्त का रंग और जब थोड़ी देर के बाद क्या रंग था उसका अलग अलग लिखना है। आइए, चाइना रोज गढ़हल बतौर इंडिकेटर, ये भी एक इंडिकेटर है। तो चाइना रोज एस इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चाइना रोज के बारे में। चाइना रोज गढ़हल के फूल के कुछ पत्तियां लीजिए और उसको एक बीकर में डाल लीजिए। अब उसमें कुछ नीम गर्म पानी डाल लीजिए, थोड़ी थोड़ी गर्म। इस आमेजा को उस वक्त तक यूं ही रखिए जब तक पानी लाल न हो जाए। अब उस रंगीन पानी को बतौर इंडिकेटर इस्तेमाल कीजिए। नीचे जदवल 4 में जो महलूल दिए गए हैं उनमें से हर एक में इस इंडिकेटर के 5 कतरे डालिए। अब बुझू क्या बोलना चाह रहा है। अब मैं समझा कि मेरी सफेद कमीज पर हल्दी का धब्बा लाल रंग का क्यों होगा। मैंने तो उसको साबुन से धोया था। ऐसा इसीलिए है तो हवा के ऐसे इसीलिए तो हुआ कि साबुन का महलूल असासी होता है। बच्चों ये असास यानी एस बेस, इंडिकेटर, तेजाब, ये सब देखना है बच्चों। चाइना रोज,
चाइना रोज सब में डाले थोड़े थोड़े तो ऐसे हुआ शक्ल। गड़ल का फूल और उससे तैयार शुदा इंडिकेटर। तेजाबी असास और तादीली महलूल पर इंडिकेटर का क्या असर हुआ? गड़ल का इंडिकेटर तेजाबी महलूल को गहरे गुलाबी रंग मैजेंटा में और असासी महलूल के हरे रंग में तब्दील देता है। क्या बच्चों, इस पत्ते को सीधा पानी में तेजाब में डाले तो ऐसा रंग, इंडिकेटर ये बन गया, और असास यानी बेस में डाले तो ऐसा रंग बन गया और गहरा हरा हो गया। तो आगे क्या है? क्या आपने कभी तेजाब बारिश एसिड रेन का लफ्ज सुना है? क्या तेजाबी बारिश से जो नुकसान होता है उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? जैसा कि खुद इस लफ्ज से ही जाहिर है, जिस बारिश में तेजाबों की ज्यादती होती है उसे तेजाबी बारिश कहते हैं। बारिश में ये तेजाबी कहाँ से आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आलूदगरों यानी पोल्यूटेंट के रूप में हवा में खारिज होते हैं, बारिश के कतरों में घुल जाते हैं और उनसे कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनता है। ऐसे बारिश जिसमें ये तेजाब शामिल होते हैं तेजाबी बारिश कहलाते हैं। ये तेजाबी बारिश से इमारतों, तारीखी यादगारों, पौधों और जानवरों को सख्त नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। हमें जब ठोस बेकिंग सोडे को खुश्क लिटमस पेपर पर इस्तेमाल किया तो नतीजा ये नहीं निकला, क्यों? बेकिंग सोडा का महलूल बनाकर आजमाइए। पहले आपके लिए एक मुअम्मा लेकर आई। काफी का रंग ब्राउन और मजा कड़वा। क्या ये एक तेजाब है? क्या ये असास है? जांच किए बगैर किए जवाब मत दीजिए। उसे चखे बगैर आप कुछ नहीं कह सकते हैं। सरगर्मी 4, उस्ताद से दरखास्त की दर्जा डाइल्यूट कीमियाई अशिया को अपने स्कूल के तजुर्बा गाह या पास के स्कूल के लैब से लाएं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, तीनों इंडिकेटर का असर उनमें से हर एक महलूल पर तजुर्बा करके दिखाइए। एहतियात करना है बच्चों। तजुर्बागाह में तेजाबों और एहसासों को इस्तेमाल करते वक्त बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें अपनी फितरत में और भुला देने वाली होती है। ये खाल को नुकसान पहुंचा सकती है और जलन भी पैदा कर सकती है। तादीली न्यूट्रलाइजेशन बच्चों, हमने पढ़ा कि तेजाब नीले लेटमस को लाल कर देता है जबकि असास लेटमस को नीला कर देता है। अब हम ये भी देखेंगे कि जब तेजाब को किसी असास के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम एक ऐसा इंडिकेटर इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसे आपने उससे पहले इस्तेमाल नहीं किया है। इस इंडिकेटर को फेनॉल्फेथलीन कहा जाता है। आइए हम तैयार करते हैं बच्चों। सरगर्मा 5, उस्ताद इस सरगर्मी को क्लास में करके दिखाएं। पहले टेस्ट ट्यूब के चौथाई हिस्से को डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड से भर दीजिए और उसके रंग को कलमबंद कर लीजिए। फेनॉल्फेथलीन महलूल का रंग भी कलमबंद कर लीजिए। इंडिकेटर के 2 से 3 कतरे तेजाब में मिलाइए और आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट ट्यूब को हिलाइए। क्या आप तेजाब के रंग में कोई तब्दीली महसूस करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड महलूल का एक कतरा
ڈراپر کے ذریعے تیزابی محلول میں ملائیے۔ ٹیوب کو آہستگی سے ہلائیے۔ کیا محلول کے رنگ میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ محلول کو قطرے قطرے کر کے اس وقت تک ملاتے رہیں اور ہلاتے بھی رہیں جب تک کہ گلابی رنگ ظاہر ہونا بند نہ ہو جائے۔ اب اس میں ڈائلیوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ کا ایک اور قطرہ ملا دیجیے۔ آپ کا مشاہدہ اب کیا ہے؟ محلول اب بے رنگ کلر لیس ہو جائے گا۔ اب سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ محلول کا ایک قطرہ اور ملا دیجیے۔ کیا رنگ میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ محلول کا رنگ پھر گلابی ہو گیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ جب محلول اساسی ہوگا تو فینال فیتھنین سے گلابی رنگ آئے گا۔ اس کے برخلاف جب محلول تیزابی ہوگا تو یہ بے رنگ ہوگا۔ جو تیزاب انڈیکیٹر ڈال کے اس میں دھیرے دھیرے اس فینال فیتھنین کو اس میں ڈراپر ڈالتے رہنا ہے اور ہلاتے رہنا ہے۔ جب ایک تیزابی محلول کو کسی اساسی محلول کے ساتھ ملایا جائے گا تو دونوں محلول کے ایک دوسرے کے اثر کی تبدیل کر دے گا، اور جب ایک تیزابی محلول اور ایک اساسی محلول مناسب مقدار میں ملائے جاتے ہیں تو تیزابی اور اساسی دونوں کی فطرت ختم ہو جاتی ہے، اور نتیجے میں جو محلول بنتا ہے وہ نہ تو تیزابی ہوتا ہے اور نہ ہی اساسی۔ تعدیل کے فوراً بعد ٹیسٹ ٹیوب کو چھو کر دیکھیے۔ تعدیل کے تعامل میں ہمیشہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ خارج ہونے والی حرارت تعاملی آمیزی کا درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے۔ تعدیلی تعامل نیوٹرلائزیشن ری ایکشن بچوں، تعامل ایک نئی شے بن جاتی ہے۔ تعدیلی تعامل ایک نئی شے بن جاتی ہے، اسے نمک کہا جاتا ہے۔ نمک اپنی فطرت میں تیزابی بھی ہو سکتا ہے، اساسی بھی اور تعدیلی بھی، لہذا تعدیل کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے۔ تیزابی اور اساس کے درمیان تعامل کو تعدیل کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ اس عمل میں حرارت کے اخراج کے ساتھ نمک اور پانی پیدا ہوتی ہے۔ ایسڈ پلس بیس ہوتا ہے بچوں سالٹ پلس واٹر۔ ہیٹ از ایوالویٹ، حرارت کا اخراج پانی پلس نمک بنتا ہے تیزاب اساس بیس این تیزاب۔ درجہ ذیل تعامل ایک مثال ہائیڈروکلورک ایسڈ پلس سوڈیم ہائیڈروکسائڈ سوڈیم کلورائڈ بنتا ہے پلس واٹر، یعنی سوڈیم کلورائڈ اینڈ واٹر بنتا ہے۔ سوڈیم کلورائڈ پلس پانی، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلس ہائیڈروکلورک ایسڈ ملائیں گے تو سوڈیم کلورائڈ پلس پانی ہوتا ہے۔ بوجھو نے چونے کے پانی میں ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ ملا دیا، بتائیے تعاملی آمیزہ گرم ہوگا یا ٹھنڈا؟ چونے کا پانی بچوں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں تعدیل انڈائجیشن، بدہضمی کیا ہوتا ہے؟ انڈائجیشن یہ آپ باب 2 میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے معدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے بچوں، اس سے غذا کی ہضم میں مدد ملتی ہے، لیکن معدے میں بہت زیادہ تیزاب بدہضمی کا سبب ہوتا ہے، اور کبھی بھی تو بدہضمی سے درد بھی ہوتا ہے۔ بدہضمی سے آرام کے لیے ہم ملک آف میگنیشیم جیسے اینٹی ایسڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک آف میگنیشیم میں میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ ہوتا ہے جو تیزاب کے زیادتی کے اثر کی تعدیل کر دیتا ہے۔ تیزاب جو زیادہ ہوتا ہے تو بچوں ملک آف میگنیشیم سے کم ہو جاتا ہے۔ چیونٹی کا ڈنک، آئیے ہم پڑھتے ہیں بچوں۔ چیونٹی کا ڈنک، چیونٹی کے ڈنک میں فارمک ایسڈ ہوتا ہے
جب چونٹی کا ڈنک چونٹی کاٹتی ہے تو یہ تیزابی مائع کو خال میں داخل کر دیتی ہے۔ ڈنک کے اثر کی تعدیل کے لیے بیکنگ سوڈے آٹا کی شکل میں ہوتا ہے۔ سوڈیم ہائیڈروجن کا روبونیٹ یا کیلمین محلول جس میں زنک کاربونک ہوتا ہے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مٹی کا علاج، سوئل ٹریٹمنٹ۔ کیمیاوی کھادوں کا زیادہ استعمال مٹی کو تیزابی بنا دیتا ہے۔ اگر مٹی تیزابی اساسی ہے تو پودے اچھی طرح پھلتے پھولتے نہیں۔ اگر مٹی بہت زیادہ تیزابی ہے تو بن بوجھے چونے کیلشیم آکسائڈ یا بوجھے چونے کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر مٹی اساسی ہے تو اس میں نامیاتی مادہ ڈالا جاتا ہے۔ نامیاتی مادہ تیزابوں کو خارج کرتا ہے جو مٹی کے اساسی فطرت کی تعدیل کر دیتی ہے۔ فیکٹری کا کوڑا واسٹ۔ بہت سے کارخانوں کے کچرے میں تیزاب ہوتے ہیں۔ اگر ان تیزابیوں کو ندیوں اور تالابوں وغیرہ کے پانی میں بہنے سے نہ روکا جائے تو تیزابوں سے مچھلیاں اور دوسرے عضوے مر جائیں گے۔ اسی لیے اساسی اشیاء کا اضافہ کر کے فیکٹری کے کچرے کی تعدیل کر دی جاتی ہے۔ بیس کا استعمال کرتے ہیں فیکٹریوں کے کوڑے کے لیے۔ آئیے کچھ کی ورڈ کلیدی الفاظ: تیزاب، ایسڈ، تیزابی، ایسیڈک، اساس، بیس، اساسی، بیسک، انڈیکیٹر، تعدیلی، نیوٹرل، نیوٹرلائزیشن، نمک، سالٹ۔ بچوں یاد کرنا ہے، اوپر پھر دوبارہ ویڈیو کو واپس دیکھنا ہے۔ آپ نے کیا سیکھا؟ یہ خلاصہ ہے بچوں۔ تیزابوں کا مزہ کھٹا ہوتا ہے۔ تیزاب اور اساس ایک دوسرے کی تعدیل کر دیتے ہیں اور نمک بناتے ہیں۔ نمک اپنی فطرت میں تیزابی بھی ہو سکتا ہے، اساسی بھی اور تعدیل بھی۔ نمک سارا چیز ہو سکتا ہے، بس آپ کو بنانے سیکھنا ہے ویڈیو دیکھ کے۔ تیزابوں اور اساسوں کے درمیان فرق بتائیے۔ امونیا بہت سی گھریلو چیزوں جیسے ونڈو کلیس میں پائی جاتی ہے۔ مشق کرنا ہے بچوں۔ اور اس طرح ہمارا سبق نمبر 5واں ختم ہو رہا ہے۔ تو بچوں توسیع آموزش سرگرمیاں اور پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ تیار کرنا ہے آپ کو اپنے والدین کی مدد سے یا اپنے استاد کی مدد سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ہر خلیے میں ایک ایسڈ یعنی ڈی آکسی ربونیکلک ایسڈ یا ڈی این اے ہوتا ہے۔ یہ جسم کے ہر خاصیت جیسے ظاہر شکل، آنکھوں کا رنگ، ہماری لمبائی وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور پروٹین جو ہمارے خلیوں کا حصہ ہے امینو ایسڈ سے ہی بنتی ہے۔ ہمارے جسم میں موجود چربی میں فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں۔ امینو ایسڈ سے یہ سارا چیز پروٹین جو ہمارے خلیوں کا حصہ ہے امینو ایسڈ سے ہی بنتی ہے۔ ہمارے خلیوں میں پروٹین ہوتا ہے، وہ اس سے امینو ایسڈ بنتا ہے۔ اور ڈیوکسی ربونیکلک ایسڈ جو ہے یہ ایسڈ ہوتا ہے یا ڈی این اے ہوتا ہے۔ اس سے ہر جسم کی ظاہری شکل جو ہمارے نظر آتا ہے، چمڑا، بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، ہر چیز کا تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چیپٹر نمبر 5 ختم ہوا۔ بچوں اس کو دوسروں تک شیئر کرو۔ نہیں سمجھ میں آئے تو کمنٹ میں بولو، ہم پھر اچھی طرح ویڈیو بنا کے ڈالیں گے۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آئے تو پھر ہم خدا حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔